نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 49 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو، میں اس کی پیروی اختیار کروں گا. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایمان بالقرآن، اس پر میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ایمانیات کے بنیادی اجزاء جو ہیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، اس میں ایک اہم جز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الہامی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اور اس میں انسان کی ہدایت کے لیے سامان مہیا اللہ نے کیا ہے. قرآن مجید کے تعلق سے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے گا، 3 چھوٹے چھوٹے جملوں میں علماء نے اس کی توضیح کی ہے کہ قرآن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 6 لمبی آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے زمانے میں بھی اگر کوئی دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سنے تو تمہیں چاہیے گا کہ اسے قرآن کو سننے کا موقع دو اور پھر اسے واپس اس کی حفاظت کی جگہ تک اسے پہنچا کر آؤ. یعنی اس کی چھاؤنی میں جا کر چھوڑ کر آنا پڑے گا مسلمانوں کو، جبکہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے دشمن کے اس میں جانا، چھاؤنی میں جانا. لیکن اللہ نے کہا اس کے لیے جو آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 6 ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ. یہاں اللہ نے قرآن کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. سب جانتے ہیں کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. مثلا میں بات کرتا ہوں یا کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرتا ہے، کوئی ایک گنوار آدمی بات کرتا ہے، جاہل بات کرتا ہے، آپ اس کی باتوں کو رکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ کر لیتے ہیں بھئی یہ آدمی ان پڑھ ہے، یہ آدمی پڑھا لکھا آدمی ہے. کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے. ظاہر بات ہے قرآن کا بولنے والا اللہ کی ذات ہے. جس طرح اللہ کی ذات الحی القیوم ہے، اسی طرح سے یہ قرآن مجید بھی ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہنے والی ایک زندہ کتاب ہے. ہر زمانے میں ہر دور کے آنے کے مسائل کا حل اس میں ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. ہر دور کے انسان، 1400 سال پہلے بھی فیہ ذکرکم تھا، آج بھی تمہارا ذکر ہے، 1000 سال بعد بھی فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہوگا. دونوں میں تاثیر کیا ہے؟ میں نے کہا کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. عربی کا محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جب بادشاہ بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے عام لوگوں میں اور بادشاہ کی بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہم بولیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. تو بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. کلام کا اثر، قرآن مجید کا اثر پہاڑ پر. سورہ آراف ہے آیت نمبر 143 ہے،
حضرت موسیٰ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور پوچھ دیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں ایسا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر پڑی، موسیٰ پر نہیں، پہاڑ پر پڑی ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے جعلہ دکن وخر موسیٰ صیحا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. ایک جلال ربانی ہے، ایک کلام ربانی ہے، دونوں کی کیفیت اور دونوں کا اثر ایک ہی ہے، دونوں کی کیفیت اور دونوں کی تاثیر. تو پہلا عقیدہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 136 ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ورسولہ، اور رسول پر ایمان لے کے آؤ. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس پر ایمان لے کے آؤ جو نزل علی رسولہ، جو اس کے رسول پر نازل کیا گیا ہے. پھر والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئے ان پر بھی تم کو ایمان لے کر آنا چاہیے گا. دو الفاظ میں نے آیت اس لیے چنی کہ اس میں دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. ایک لفظ جو ہے وہ نزلہ ہے، دوسرا لفظ جو ہے انزلہ ہے. قرآن مجید کی تعبیر یہ بڑی خوبصورت ہے. نزلہ اور انزال میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. دوسری الہامی کتاب جیسے تورات ہے، اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ ایک بیک وقت ایک ہی وقت میں دے دی گئی مسلمانوں حضرت موسیٰ کو، تو اس کے لیے انزال کا لفظ ہے، ایک ہی وقت میں دے دینا. لیکن بڑا عجیب اللہ کا کلام ہے، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. لیکن 3 مقامات ایسے ملیں گے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے بھی جو ہے نازلہ کا لفظ استعمال، انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے انزلہ، سورہ دخان آیت نمبر 2 لیلۃ المبارکہ. پھر تیسرا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اتارنے کا ذکر کیا ہے. حالانکہ قرآن بیک وقت نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اترا ہے. لیکن یہاں 3 جگہوں میں پرٹیکولرلی ایک رات کا ذکر، وہ بھی رمضان میں آنے والی رات کا ذکر. اس سے علماء نے بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہاں سے آسمان دنیا پر بیک وقت اتارا گیا، پھر وہاں سے حضور پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. قرآن بڑی خوبصورتی کے ساتھ لفظوں کے استعمال سے اس فرق کو میرے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. تو دوسرا عقیدہ قرآن کے تعلق سے کہ یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تیسرا عقیدہ قرآن کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے مین و ان اور کل کا کل محفوظ ہے. جیسے نازل ہوا ویسے آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے، نہ ہی کوئی تبدیلی کا امکان ہے. سورہ حجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں سمجھتا ہوں کسی بھی زبان میں اتنی ایک چھوٹے سے جملے میں اتنی تاکید کے ساتھ کوئی بھی جملہ نہیں بن سکتا کسی بھی زبان میں. انا ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے، وَإِنَّا اور ہم، لہو لہا لا، 5 تاکیدوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے جملے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. حامیم السجدہ آیت نمبر 42 وہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کے باطل جو ہے نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. یعنی یہ کتاب بڑی محفوظ ہے. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا قرآن مجید کیسی کتاب ہے. اس سے پہلے جتنے سارے انبیاء آئے تھے نا
ان کا پیغام الگ تھا، ان کا معجزہ الگ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، ان کے معجزات الگ، دریا کا پھٹ جانا، فلاں ہو جانا، یہ ہو جانا، یہ ان کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل، ان کے معجزات الگ، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اڑا دینا، فلاں 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 فلاں۔ ہر نبی کے ساتھ میسیج اینڈ میراکل یہ دو الگ الگ رہے ہیں۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے یہ تبدیلی کی کہ میسیج اٹ سیلف از اے میراکل، پیغام خود معجزہ ہے۔ یہ پہلے نہیں ہوا، یہ پہلے نہیں ہوا۔ اچھا، فرق کیا پڑتا ہے اس کا؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ رہے ہوں گے، جب دریا پھٹا ہے، راستہ بنا ہے، جب لوگ اس میں سے گزرے ہیں، تو ان پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی، اللہ کا رعب، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کا جو احساس، انہوں نے اسے ایکسپیرینس کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ان کی اولاد آئی ہے، جب ان کی اولاد کو انہوں نے کہا ہوگا، تو وہ اولاد کے لیے ایک میسج ہے، معجزہ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے۔ پہلی بار سنیں گے تو سن لیں گے، دوسری بار سنیں گے تو سن لیں گے، تیسری بار بات جیسے شروع، معلوم پورا قصہ چھوڑو، بات ختم۔ اب وہ معجزہ نہیں رہا، دوسرے لوگوں کے لیے میسج ہے، پیغام ہے، سن لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ آخری نبی اور آخری کتاب ہے، قرآن مجید نے اسے معجزہ بنا دیا۔ ہر زمانے میں لوگ اس پر غور کریں گے، اس کے اندر سے موتی اٹھائیں گے، اور اس کے راز کتنے چھپے ہوئے وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان معنوں میں بھی یہ کتاب بڑی عجیب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 91 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، وَمَا خَدْرُ اللَّهِ كَقَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی قدر ہم کیسے کریں، کیسے قدر کریں؟ کیا دیا اللہ نے کہ جس کی وجہ سے میں اس کی قدر کروں؟ والد کی قدر کرتا ہوں، رشتہ داروں کی قدر کرتا ہوں، انہوں نے کچھ دیا ہے نا مجھے۔ اللہ نے کیا دیا کہ میں اس کی قدر کروں؟ اللہ نے آگے فرمایا، وہی آیت ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 91 ہے، وَمَا خَدْرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ اِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا، مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ اللہ نے انسان پر، بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو گویا یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے تم کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے گا۔ یہ ہے کلام کی عظمت، کلام کا مقام۔ ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے، اٹھنا چاہیے گا، ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آنے چاہیے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ شک آئے گا۔ بھئی ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ آم مت کھائیے گا، اس کا مطلب ہے آم کا سیزن ہے، تبھی تو ڈاکٹر بولے گا نا آم مت کھائیے گا، ورنہ کیوں بولے گا؟ جو سیزن ہے وہ اسے روکے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں شک آ سکتا ہے۔ بنیادی شک یہ ہے کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، میں 8-10 بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید نے خود کلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک آپ دیکھیے گا، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے ساتھ، انہ لتنزیل رب العالمین، یہ جو نازل ہوا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ خود دا بک کلیمز، بک کلیمز، کتاب خود اس کا منواتی ہے کہ اس کا بھیجنے والا اللہ ہے۔ بڑی حیرانی ہوگی، لفظ بائبل پوری بائبل میں نہیں ہے، لفظ بائبل پوری بائبل میں آپ کو نہیں ملے گا۔ لوگ پھر بھی اسے بائبل کہتے ہیں، قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس کا نازل کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسری بات، پرانی الہامی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، بائبل میں ہے، تورات میں، جن کو حوالے مطلوب ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 114 ہے، والذین آتیناہم الکتاب
جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، اہل کتاب جن کو آپ کہتے ہیں یہود نصارہ، ان کے تعلق سے یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک یہ کتاب منزل من ربک بالحق، نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ. ان کو پتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ان کو پتا ہے کہ اللہ کس ٹون میں بات کرتا ہے. یہ دوسرا یہ ہے ثبوت ہے. تیسری بات جو قرآن مجید رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف تضاد بیانی نہیں ہے. 23 سال میں نازل ہونے والی کتاب میں اول دن جو پیغام تھا، آخری دن جو پیغام تھا، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں میرے خطبے میں گوشتا جو میں نے ایک بات کہی آج کچھ اور بات کہہ دوں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. مختلف حالات ہیں، جنگ کا زمانہ ہے، امن کا زمانہ ہے، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، ہر طرح کے حالات میں، مگر کلام ایک ہی ہے. قرآن مجید اس کو کہتا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 82 ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس میں تم اختلاف پاتے نا. نہیں، ہم آج ایک بات بولتے ہیں، کل کس کو پتا میں نے کیا کہا، کل کوئی اور بات بول دیتا ہوں. لیکن قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منظم من اللہ ہے، یہ اسے اللہ نے جو ہے وہ نازل کیا ہے. چوتھی بات، قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اس وقت کے حالات ویسے نہیں تھے. ایرانین انزومنز لڑائی چل رہی ہے، رومی ہار رہے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 2 پڑھ کر دیکھ لیجئے گا. اللہ نے اس وقت میں کہا کہ یہ جیتیں گے، حالانکہ کوئی سیاق و سباق نہیں تھا، کوئی انڈیکیشنز نہیں تھے کہ بھئی یہ جیتیں گے، یہ تو پٹ رہے ہیں ایرانیوں کے ہاتھوں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، رومی جیتے گا. قرآن کی اس آیت پہ اتنا یقین تھا کہ حضرت ابوبکر سے کسی مشرک نے شرط لگوا لی، چلو شرط لگوا لیتے ہیں. ابوبکر نے شرط لگوا لی، حضور کے پاس آیا اور کہا بھی کہ اللہ کے رسول اس طرح سے میں نے شرط لگا لی. حضور نے فرمایا میرا حصہ بھی لگاؤ اس میں. اتنا یقین. صلح حدیبیہ دب کر کی ہے، اور اللہ اس وقت میں آیات نازل کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم امن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوگے. اور بھی بہت سارے یہ سارے الگ الگ مضامین ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. اسی طرح سے پچھلے انبیاء کے اہم واقعات کو یا ان کی تاریخ کو قرآن نہ صرف بیان کرتا ہے، بلکہ جو الہامی کتابوں میں جو غلط بیانی تحریف آ گئی ہے، قرآن اس کو بھی درست کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے تعلق سے بائبل میں، تورات میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حوا نے غلطی کی. آدم تو صحیح تھے، انہوں نے ایو سے ایول بنوا دیا. آدم اینڈ ایو، حوا، اس سے انہوں نے ایول بنوا دیا، برا ہے، برائی، شیطانیت. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے گناہ، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، دونوں نے اللہ کے پاس جو ہے وہ معافی مانگی ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں بہت سارے علمی حقائق جو اس زمانے میں انسان سوچ کے نہیں دے سکتا تھا، آج بگ بینگ تھیری اٹھا لیجئے گا، دی ایور ایکسپینڈنگ یونیورس اٹھا لیجئے گا، ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اٹھا لیجئے گا، اصل حیات، مبدأ حیات، پانی ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، پتہ نہیں کتنے سارے ان گنت چیزیں ہیں جو اس زمانے میں قرآن نے کہا، اور آج سائنس جو ہے ان سب کو جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے. پھر قرآن مجید کا اچھوتا انداز بیان اور اس کی قوت تاثیر، آدمی ایک مرتبہ سن لینا تو پکڑ لیتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے. طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس کے سردار ہے، خود شاعر ہے. طواف کے لیے آئے تو مکے والوں نے کہا کہ اس طرح سے جادوگر ہے، شاعر ہے، اس کی بات سنے گا تو آدمی اس کا ہو جاتا ہے. یہ بندہ بھی کہا ٹھیک ہے یار، کان میں روئی رکھ لیا، وہ طواف کرنے لگے، جو بھی کرنا تھا کرنے لگ گئے. بعد میں ان کو خیال آیا کہ میں خود ایک شاعر ہوں، میں خود ایک قبیلے کا سردار ہوں، آخر سن کے دیکھتے ہیں. حضرت عمر کچھ آیات سنی، بدل گئے. عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ان پر قرآن کا اثر کیا تھا یہ بھی بتاتا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے، بلکہ مشرکون کا کہنا یہ تھا، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 26 ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، پتا تھا آدمی سن لے گا تو قرآن کا ہو کر رہ جائے گا. یہ اللہ کے کلام کی جو وہ تاثیر ہے. اسی طرح سے اس کی ہدایات اٹھا لیجیے، اس کی تعلیمات اٹھا لیجیے گا، اعتدال پر مبنی ہے، فطرت کے قریب ہے، عقل کو اپیل کرنے والی ہے، چاہے وہ فرد ہے، معاشرہ ہے یا حکومت ہے. ہر ایک کے لیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورت انداز سے جو وہ تعلیمات دی ہے.
اس کتاب نے ایک عرب قوم، سب کو پتا ہے کیسے لوگ تھے، دنیا کی سب سے مہذب ترین قوم بنا کے اٹھا دیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں، اور آپ نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور میں خود اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اس کتاب کی بات خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت، یہ پوری دنیا کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے یا زبان بولنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ ایک مکمل ہدایت نامہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہدایات دیتی ہے۔ یہ صرف مسئلہ نہیں بولتی ہے، یہ صرف پرابلم نہیں بولتی ہے، پرابلم کے ساتھ اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کا مزاج آفاقی ہے، یونیورسل ہے، بین الانسانی ہے، ہر انسان جو ان پر عمل کر سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنا جو آسان ہے۔ اللہ کی آخری کتاب ہے، بڑی محفوظ کتاب ہے، اور اس کتاب نے آ کر ساری پرانی الہامی کتابوں کو کینسل کروا دیا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری خصوصیات رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ میں 8-10 آیات لکھ کے لے کے آیا ہوں، میرا وقت ہو چلا، میں صرف 2-3 آیات رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس پر میں آگے بھی گفتگو کرتا رہوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 بڑی مشہور و معروف آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ثواب، میرا جملہ آپ سن لیجیے گا، ثواب کمانے کے لاکھوں راستے ہیں۔ راستے پہ جا رہے ہیں، پتھر تھا ہٹا دیا، ثواب مل جائے گا۔ اپنے بھائی سے آپ نے مسکرا کر مل لیا، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ہدایت کے لیے، خدا کے لیے یاد رکھیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بدقسمتی سے اس کتاب میں ہم ہدایت کو چھوڑ ثواب تلاش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب ملے گا نہیں، لیکن جس چیز کی تلاش کرنی ہے وہ ہم نہیں تلاش کر پاتے ہیں نا۔ آج امت کے اندر میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، آپ سے غلط مت لیجیے گا، میں سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کے تعلق سے امت میں آج 2 انتہا پسندی رویے آ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک طبقہ ایسے اٹھا جو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہتا ہے یا اہل قرآن کہتا ہے، وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہے، ہم سمجھ لیں گے، ہم پڑھ لیں گے، ہم اس سے تعلیمات اخذ کر لیں گے، احکام اخذ کر لیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو بالکل واضح انداز میں رکھا ہے کہ کتاب اور رسول دونوں مل کے بینہ بنتے ہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 آیت نمبر 2 ہے غالباً، آپ دیکھ لیجئے گا۔ دونوں میں کو آپ کی ضرورت ہے، ایک کو چھوڑیں گے آپ ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ ایکسٹریم لیول آ گیا، حدیث سنت سب چھوڑ، کوئی ضرورت ہے، قرآن ہے بہت عام ہے۔ دوسری طرف عوام الناس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہوا رسول کی صحبت سے ہوا، رسول اہم ہو گئے، قرآن مجید پیچھے چلا گیا۔ میں رسول کی صحبت کی، ان کی تاثیر کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن نقصان کیا ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ آج ہم نے نبی کو جیسے عیسائیوں نے کیا نا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کے نبی کو انہوں نے اتنا 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 اونچا کر دیا کہ خدا بنا دیا۔ اب ظاہر بات ہے خدا کی حمد ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی، اتباع نہیں ہو سکتی۔ ہم رسول کی نعت سر دھنتے ہیں، رسول کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہے، مگر سر جھکانے کو تیار نہیں۔ بڑا فرق ہے، فرق ہے، اسے سمجھنا چاہیے گا۔ جب قرآن پسے پش چلا گیا نا، تو بہت ساری دوسری چیزیں اب اہمیت کا حامل بن گئی، اب ہم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، اور انسان بھی بڑا عجیب ہے۔ سیدھے راستے پر بہت کم لوگ چلتے ہیں، برے راستے پر اکثریت چلتی ہے۔ شراب بیچنے والا وہ کہیں دور نہیں جاتا، وہ اپنی جگہ میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ دودھ بیچنے والے کو گھر گھر جا کر دودھ بیچنا پڑتا ہے، اور جب دودھ بیچتا ہے نا تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں پانی تو نہیں ملا دیا؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب میں لوگ خود اپنے ہاتھوں سے پانی ملا کر پیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے گا اس پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ